السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، واٹ از کووڈ-19؟ کورونا وائرس یا کووڈ-19 کیا ہے؟ تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے۔ یہ ایک جراثیمی ہتھیار ہے، حیاتیاتی ہتھیار ہے بھی یا نہیں؟ اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ پوری دنیا میں اس قدر خوف اور سراسیمگی کیوں پیدا کی گئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اور کورونا کی آڑ میں کیا کام ہو رہا ہے؟ کورونا کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کو غلام بنانا، مغلوب بنانا، یس مین بنانا، ایک حکم کا تابع دار بنانا، جس میں یہودی سمجھتے ہیں کہ وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن یہ بات وہ نہیں جانتے واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر سے بڑھ کر کوئی تدبیر نہیں۔ دنیا میں خوف اور سراسیمگی پھیلا کے یہود یہ سوچتے ہیں کہ وہ ون ورلڈ آرڈر، ون مین گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ پاکستان میں خوف اور سراسیمگی کی اصل وجہ ہمارے بے ایمان، لالچی، بھکاری حکمران ہیں۔ یہ بات ثابت ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، راک فیلر، روتھ شیلڈ، بل گیٹس فاؤنڈیشن اور یہ دنیا کے 13 جو امیر ترین یہودی خاندان ہیں، وہ پوری دنیا کو اپنا غلام بنانے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے پوری دنیا ان کی غلامی میں آ جائے۔ نینو چپ کا آغاز کر دیا ہے انہوں نے۔ اب ان کا اگلا ہتھیار پوری دنیا میں مختلف اینٹی وائرس، اور وہ اینٹی وائرس جو ہوں گے ان کے اندر مائکرو چپس موجود ہوں گی، چھوٹے چھوٹے ذرات کی صورت میں، جو ہمارے جسم میں تحلیل ہو جائیں گی، ہمارے جسم کے مختلف حصوں پر نصب ہو جائیں گی، اور اس کے ذریعے 5G مانیٹرنگ، 5G ٹیکنالوجی کے ذریعے کوئی بھی شخص جس کو وہ دیکھنا چاہیں وہ کس حالت میں کہاں پر موجود ہے وہ دیکھ سکیں گے۔ اور یہ بھی اسی یہودی ایجنڈے کا ایک حصہ ہے۔ 5G ٹیکنالوجی انتہائی ٹاکسک، انسان کو مفلوج کرنے کا باعث، زندگی میں کمی، اس کے دماغ کو کنٹرول کرنا، اپنی مرضی کے فیصلے کروانا، اپنی مرضی سے انسان کو چلانا، یہ سب ان یہودی سازشوں کا جال ہے۔ خدارا دین کی طرف لوٹ آؤ، صرف نجات آپ کو ملے گی اللہ کے گھر میں، صرف اللہ کے گھر میں۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی جو ویران ہوئی ہیں، اس کی وجوہات اور بہت ساری ہیں۔ کیوں؟ وہاں پہ سعود خاندان ہے، خلافت راشدہ، خلافت عثمانیہ نہیں ہے وہاں پر موجود۔ خلافت کو ختم کر دیا گیا۔ اوٹومن ایمپائر، خلافت عثمانیہ سن 2023 میں واپس آ جائے گی۔ اس کو روکنے کی کوششیں ہیں، گریٹر اسرائیل کی کوششیں ہیں۔ یہودی پورے پر مار رہے ہیں اپنی جان، اپنے بچاؤ کی کوشش کرنے کے لیے۔ تو خدارا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، ابھی وقت ہے۔ قرآن کو سمجھیں، اللہ کے پیغام کو سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کفار سے مقابلے کے وقت کس قسم کی حکمت عملی اپنائی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی میں ہماری نجات ہے۔ جتنے زیادہ کرونا کے مریض ڈائیگنوز ہوں گے، ہماری حکومت کو فی مریض اتنا ہی زیادہ ورلڈ بینک آرگنائزیشن اور دیگر یہودیوں سے فنڈنگ ہو رہی ہے۔ جتنا زیادہ خوف ہمارے اندر آئے گا، جتنے زیادہ ہمارے اندر اموات بڑھیں گی۔ آپ غور سے دیکھ لیجئے پاکستان میں اموات کی شرح یا دنیا میں اموات کی شرح نارمل جیسی ہوا کرتی تھی اس سے بھی کم ہو گئی ہے۔ جو ہسپتال انہوں نے کووڈ کے لیے مختص کر رکھے ہیں، وہاں پہ کووڈ کے مریض نہیں ہیں، کرونا کے مریض نہیں ہیں۔ وہ ہسپتال نمونیا، کھانسی، بخار، چیسٹ انفیکشنز، برونکیل اوڈیما اور اس طرح کی دیگر تکالیف، برونکیل میٹاسٹیسس، اس طرح کی دیگر تکالیف کی وجہ سے ایکیوٹ کنڈیشن میں جو لوگ ہیں انہیں کورونا ڈکلیئر کر کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا جاتا ہے، اور فی مریض حکومت کو بھاری رقم اس خوف بانٹنے میں حصہ داری پر ملتی ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔